بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود
وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله. आपसे मुलाकात हो गई जलालुद्दीन नूरी को ऊपर बिठाइए कोई शिकायत नहीं आप समाज पर फोन में चक्कर की अप्लाई ठंडा के कपड़े सारी लाइट ये किसका आपका है नहीं फारूक साहब बैठेंगे फारूक साहब बैठेंगे इधर आए इधर يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد مظهر الجمال مرآة الذات معظم المشاهدات مخزن التجليات موصل العباد إلى رب الأرباب وآله وبارك وسلم. صدر گرامی قدر، مہمانان گرامی قدر، مہمان خصوصی کونسلر جنرل عراق، آج ہم منتظمین کی جانب سے آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں اور جناب صدر کی اجازت سے تلاوت کلام پاک کے ساتھ اس کانفرنس کا آغاز ہوتا ہے اور مجھے بھی سعادت حاصل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن وإذا الذي بينك وبينه عداوة وإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم سورہ حامیم سجدہ 24 میں سپارہ اس کی 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں. ان کے ترجمے کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں مولانا شاہ محمد خالد فاقی صاحب. اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی. اے سننے والے برائی کو بھلائی سے بدل دے جبھی وہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست. اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صابروں کو اور اسے نہیں پاتا مگر بڑے نصیب والا. صدق اللہ مولانا العظیم. بن گیا ہوں صلاۃ و سلام کی جناب محمد شہزاد صاحب نعت رسالت پناہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف لائے. مکہ ہی بڑا زاہد
بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ آج 5ویں حضرت امام احمد رضا کانفرنس کے انعقاد کے سلسلے میں جناب سید محمد ریاست علی قادری صاحب سرپرست اعلیٰ ادارے تحقیقات احمد رضا کراچی کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ مہمانان گرامی کی خدمت میں خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں۔ جناب سید محمد ریاست علی قادری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب صدر گرامی قدر پروفیسر ڈاکٹر ابواللیث صدیقی صاحب، مہمان خصوصی والا مرتبہ جناب فواد احمد حداد صاحب، محترم جناب حضرت شیخ الحدیث مولانا تقدس علی خان صاحب مقدس اللہ العالی، محترم جناب حضرت علامہ شمس بریلوی صاحب کے بعد حضرت مولانا فاروق صاحب، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی کی جانب سے آپ کو بضمیر قلب خوش آمدید کہتا ہوں اور بےحد ممنون و شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی گوناگون مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے اور امام احمد رضا سے اپنی عقیدت کا عملی ثبوت دیا۔ معزز حاضرین، ادارہ تحقیقات احمد رضا کی یہ خواہش ہے کہ امام احمد رضا کی خدمات جلیلہ کو جدید علمی حلقوں میں پیش کیا جائے تاکہ یہ اور آنے والی نسلیں ان کے عظیم کارناموں سے مستفید ہو سکیں۔ دراصل اس ادارے کے قیام کا اور کارگزاریوں کا مقصد اولین یہ ہے کہ امام احمد رضا کے دینی و ملی، سیاسی و معاشرتی، علمی اور ادبی کارناموں کو اجاگر کیا جائے اور جدید علمی حلقوں میں پھیلایا جائے۔ ہم نے آج کی اس محفل میں ملک کے نامور محققین، دانشور حضرات کو زحمت دی ہے کہ وہ اپنے خیالات و افکار کی روشنی میں امام احمد رضا کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر اپنی ماہرانہ رائے کا اظہار کریں اور اس عبقری کے حضور خراج عقیدت پیش کریں
جو مشرق و مغرب میں یکساں مقبول و معروف ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان حضرات کے افکار و خیالات سے ضرور مستفید ہوں گے۔ حضرات، آج کی اس محفل کی صدارت ایک ایسی علمی اور ادبی فہیم و دانشور شخصیت کر رہی ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، جس کی گراں قدر علمی اور ادبی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ڈاکٹر ابواللہ صدیقی صاحب کا شمار پاک و ہند کی ان چند نامور ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے تجربات و مشاہدات کی روشنی میں زبان و قلم کے ذریعے اہل علم و فن کی صحیح رہنمائی فرمائی ہے۔ صدارت کی تقریر میں یقیناً آپ حضرات کو ان کی علمی بصیرت اور امام احمد رضا سے عقیدت کی جھلک نظر آئے گی۔ آج کی محفل کے مہمان خصوصی گرامی قدر جناب فواد احمد حداد صاحب ہیں، جن کی علمی اور ادبی سرگرمیاں قابل ستائش ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ آپ امام احمد رضا کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ آپ کا تعلق سرزمین عراق سے ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جو ہمارے لیے مکہ معظمہ، بیت المقدس اور مدینہ منورہ کے بعد سب سے زیادہ محترم و مقدس ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جس کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مولد و مسکن ہونے کا شرف حاصل ہے۔ بغداد شریف اسی سرزمین کا وہ مقدس شہر ہے جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ استراحت فرما رہے ہیں۔ وہ بغداد جو غوث الاعظم سیدنا حضرت شیخ محی الدین عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدتوں مستقر رہا اور آج بھی آپ کے مرقد مبارک سے فیوض و برکات کے چشمے جاری ہیں۔ وہ بغداد جہاں سے حضرت جنید بغدادی کے فیوض و روحانی کے سوتے جاری ہوئے، اور یہی وہ متبرک شہر ہے جو حضرت سری سفتی، حضرت معروف کرخی، حضرت شہاب الدین سہروردی، حضرت حماد اور دوسرے عظیم علماء و مشائخ سے کی دینی روحانی سرگرمیوں کا مرکز رہا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے ہزاروں اولیاء اللہ محل استراحت ہیں، جہاں سے رشد و ہدایت کے چشمے ٹوٹے اور جہاں سے اطراف عالم میں اسلام کا ابدی پیغام پہنچایا گیا۔ اسی سرزمین سے ہارون رشید اور مامون رشید نے علم و حکمت کے جھنڈے نصب کر کے دنیا کو علم و دانائی کا سبق دیا۔ یہی وہ سرزمین ہے جو سنیت اور حنفیت کی آماجگاہ اور مرکزی عظیم ہستی کی یاد ہم منا رہے ہیں، اور اس کے کارناموں کو پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اس نے اس سرزمین کے ادب و احترام میں کبھی زندگی بھر اپنے پیر اس طرف نہیں پھیلائے۔ یہی وہ سرزمین ہے جس نے بابل نینا کی تہذیبوں کو جنم دے کر اپنی آغوش میں پروان چڑھایا، اور جہاں سے وقت نسل نے یہودیوں کو نکال کر تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا، اور پھر اسی سرزمین کے آثار قدیمہ پر اسلام نے اپنی بلند و بالا اور پرشکوہ عمارت تعمیر کر کے دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ یہی وہ سرزمین ہے جسے اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہوا، اور حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے تن مردہ میں جان ڈالی۔ حضرات، آپ کی اجازت سے میں ان چند کلمات کو انگریزی زبان میں پیش کرنا چاہوں گا تاکہ میرے معزز مہمان جناب فواد صاحب کے لیے بھی قابل فہم ہو، اور وہ یہ جان سکیں کہ یہ سرزمین ہمیں کس درجہ عزیز ہے اور ہم اس سے کتنی عقیدت محبت رکھتے ہیں۔ Your Excellency, Mr. Fawad, I, on behalf of Research Institute of Imam Ahmad Raza and on behalf of the distinguished guests of this house, heartily welcome you and extremely thankful to you for your kind participation in this conference. Your Excellency, we are really proud to have you with us. Sir, you belong to a place which is dearer to all of us. This is the holiest place for us after Mecca Mukarramah, Baitul Maqdas and Madinah Munawwarah. The holy land of Iraq is the birthplace of Prophet Hazrat Ibrahim Khalilullah, peace be upon him, and the holy city of Baghdad, where our most beloved Imam, the great Hazrat Abu Hanifa, is resting in peace. Baghdad, years together, used to be the preaching center of Shariat and Tariqat by Ghaus al-Azam, Hazrat Muhyiddin Shaykh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala anhu. And even today, we are getting spiritual guidance from him. The city of Baghdad, which was the center of knowledge, where Hazrat Junaid Baghdadi
Siri Safti, Maruf Karfi, Shahabuddin Sarwardi, and many other great Muslim saints and scholars have taught the lesson of humanity to the entire world. Baghdad once was the key point of knowledge and wisdom and the center of Islamic culture and civilization, where the great Muslim scholar of Islam, Hazrat Imam Ghazali, completed his basic studies. In this holy land, Harun Rashid and Mamun Rashid hoisted the flag of knowledge and wisdom. Iraq is the landmark of Sunniyat and Hanfiyat. Imam Ahmad Raza, who so much loved the city of Baghdad that he never put his feet towards Baghdad. Iraq is the land of oldest civilization and Babul of Nanba, where King Bakht Nasr compelled the Jews to vacate the land with their ugly presence. At Baghdad, Ghawsul Azam had injected a new spirit and put a new life in the dead body of Islam. And later on, Islam with full strength and force spread all over the world and made victories over victories throughout the globe. Your Excellency, I am sure you will appreciate our love and affection with you and your country and the brotherly people of Iraq. The two peoples are bound together with everlasting spiritual and moral values of Islam. In the end, I pray to Allah the Almighty that Iraq-Iran war may come to an end, which is the desire of each and every Muslim of the world. Thank you. وہ امام احمد رضا جنہوں نے عشق رسول کی جوت جگا کر جو مجدد دین و ملت کے خطاب سے نوازے گئے، جو سنیت و حنفیت کی پہچان تھے، جن پر زمانے کو ناز۔ امام احمد رضا کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں، وہ اپنی ذات میں ایک تحریک و انجمن تھے۔ وہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسبان تھے، وہ محبت رسول کی پہچان تھے، وہ سنیت و حنفیت کی جان تھے، وہ صحابہ کرام کا دلدادہ، اہل بیت کا متوالا، صوفیہ و مشائخ کا حوالہ اور سلف صالحین کا ہم پیالہ، سید کائنات، فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی، ان کے غلاموں کا غلام، ہمارے سروں کا تاج، ہماری روحانیوں کا بیماریوں کا علاج، حافظ قرآن، فہیم فرقان، مفسر عظیم، محدث جلیل، فقیہ بے مثال، عالم و فاضل، صوفی و حکیم، دانشور و دانا، منطقی و مناظر، مفکر و مدبر، حامی سنت، ماہی بدعت، مجدد دین و ملت، علوم کا کوہ ہمالا اور فنون کا بحر بے کرام، صاحب عقل و بصیرت اور ایک عظیم اکبری تھا۔ تصنیف و تعلیف کا شہسوار، علوم نقلیہ اور عقلیہ کا جامع و ماہر اور ایک سچا عاشق رسول تھا، جس کے جمال میں شبنم جیسی ٹھنڈک، جس کے جلال و ہیبت سے دشمنوں کے کلیجے منہ پر آتے تھے، جو دوستوں کے لیے راحت و ٹھنڈک تھا اور اغیار کے لیے تیغ برہاں۔ وہ حلقہ یاراں میں تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آخر میں ادارہ اپنے ان تمام محسنین و معاونین کا شکریہ ادا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور مالی اور اخلاقی تعاون فرمایا۔ خصوصیت سے جناب حمید اللہ قاضی صاحب، جناب عبداللطیف قاضی صاحب اور جناب شفیع محمد قاضی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، جن کی کوشش و صورت سے ہم اس شاندار کانفرنس منعقد کرانے میں کامیاب ہو سکے۔ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا جناب ریئر ایڈمرل ایم آئی ارشد صاحب چیئرمین کراچی پورٹ ٹرسٹ کا بھی بےحد ممنون شکر گزار ہے کہ آپ ہر سال ادارے کی مالی معاونت اشتہارات کی صورت میں اور ہماری کتابیں خرید کر فرماتے ہیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ وہ آج کی محفل میں تشریف نہیں لا سکے، لیکن یہ ناسپاسی ہوتی کہ اگر ہم ان کے اس خیالات کا اظہار نہ فرماتے۔ ادارے کی سرپرستی فرمانے والے حضرات جناب حضرت مولانا تقدس علی خان صاحب، جناب حضرت شمس بریلوی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود صاحب کا ادارہ تہ دل سے مشکور ہے کہ آپ کی ماہرانہ آرا اور قدم قدم پر رہنمائی نے ہمیں اتنا بڑا کام کرنے کا حوصلہ بخشا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ان حضرات کی خدمات کو منظور و مقبول فرمائے اور ہمیں حوصلہ اور استقامت بخشے تاکہ ہم ان کی زیر سرپرستی اس طرح کام کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انڈیا میں جس فصاحت اور بلاغت کے ساتھ حضرت اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی اوصاف حمیدہ اور ان کی خدمات سے متعلق، خدمات جلیلہ سے متعلق
سید صاحب نے جو خدمت اور کاوش کی ہے اس کے لیے ادارہ ان کا انتہائی ممنون ہے کہ مائع ناز خطیب اور حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب تشریف فرما ہیں. انہوں نے پچھلی مرتبہ بھی ادارے پر احسان فرمایا تھا اور اس موقع پر تشریف لائے تھے. اور یہ ہماری سب کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اب سے چند ہی لمحے بعد اپنے خطاب سے ہم کو نوازیں گے. اس سے قبل میں جناب محمد جمعہ خان صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت پناہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نذرانے نعت پیش فرمائیں. رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کے بدرود جا تم پہ کرو رو درود کعبے کے بدرود جا تم پہ کرو رو درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کرو شب معراج راج وہ صفِ محشر کا تاج وہ شب معراج راج وہ صفِ محشر کا تاج کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کرو تم سے جہاں کا نظام تم پر کروڑوں سلام تم سے جہاں کا نظام تم پر کروڑوں سلام تم پر کروڑوں سلام تم پر تم پر کرو درود آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کرو رو درود جلوہ قریب آ گیا تم پہ کرو رو درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کرو رو درود ٹھیک ہونا میں رضا. ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب سرپرست اعلیٰ ادارے منہاج القرآن لاہور سے تشریف لائیں اور آج جو کانفرنس کا موضوع ہے اس پر خطاب فرمائیں. جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب.
معزز خواتین، دینی اور علمی خدمات خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد بلا شک و شبہ حجیہ تبلیغ کا باعث ہے، اور میں صمیم قلب سے اس کے منتظمین اور بالخصوص جناب سید سعادت علی قادری صاحب، ریاست علی قادری صاحب دامت برکاتہم بلائے کے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ اس دور زوال میں علم و حکمت کی اس شمع کو روزاں رکھنے کی جد و جہد میں مصروف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کوششوں کو نتائج اور ثمرات کے اعتبار سے پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ وقت قلیل ہے اور مجھے نماز مغرب کے فوراً بعد کوسٹ گارڈز کے ہاں ایک فنکشن میں خطاب کے لیے حاضر ہونا ہے، ورنہ میں دیر تک اور مجلس کے اختتام تک آپ کے ساتھ رہتا، اس لیے چند گزارشات آج کے موضوع کی مناسبت سے عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ جس موضوع پر میں مختصر وقت کے لیے اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں وہ ہے امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور فروغ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت بلا مبالغہ اس قدر جامع اور ہمہ گیر ہے کہ ان کی دینی اور علمی خدمات پر اس نوعیت کی گفتگو جو جملہ پہلوؤں پر محیط ہو، وہ کسی ایک نشست میں نہ صرف محال بلکہ ناممکن ہے۔ شخصیت جس قدر عظیم ہوتی ہے اسی قدر وقت درکار ہوتا ہے اس کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ اس لیے ایک نشست میں یا روشنی ڈالنا مناسب ہوتا ہے۔ میں نے اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر فرد جانتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ یہ دین فطرت اس لیے ہے کہ انسانی شخصیت کو اللہ رب العزت نے فطری اعتبار سے کچھ شعوری تقاضوں کے ساتھ نوازا ہے۔ شعور کے وہ بنیادی تقاضے جن سے انسان کی شعوری اور انفسی شخصیت کی تشکیل ہوتی ہے، وہ بنیادی طور پر تین۔ کوئی بھی مذہب، فلسفہ اور نظریہ اگر ان تینوں شعوری تقاضوں کی تکمیل کرے اور ان میں ایک توازن اور اعتدال پیدا کرے، اس کو ہم مطابق فطرت قرار دیں گے۔ اور اگر کوئی فلسفہ ان تینوں تقاضوں میں سے ایک یا دو کی تکمیل تو بہتر انداز سے کرے اور ایک آدھ رہ جائے، نظر انداز ہو جائے، اسے ہرگز مطابق فطرت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وہ تین تقاضے جن سے انسان کی شعوری اور انفسی شخصیت کی تشکیل وابستہ ہے، وہ ہے جذبہ، ارادہ اور ادراک۔ انسانی شعور میں
جذبے کی جو کیفیت ودیت کی گئی وہ بالآخر پیدا کرنے، عشق پیدا کرنے، خواہ وہ جنون کی حد تک چلا جائے، اس راہ پر اس شخصیت کو ڈالتی ہے۔ انسان جو دوسروں سے محبت کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے شعور میں بنیادی طور پر جذبے کی صلاحیت ودیت کی گئی، اور جذبہ تقاضا کرتا ہے کہ انسان کسی سے مانوس، کسی سے محبت کرے۔ دوسرا تقاضا انسانی شعور میں ارادے کا ہے۔ ارادہ تقاضا کرتا ہے کہ انسان کوئی فیصلہ کرے، خواہ کسی کو ماننے کا یا نہ ماننے کا، ارادی پہلو کی بنیاد پر۔ تیسرا کا تقاضا ہے ادراک۔ ادراک یہ مطالبہ کرتا ہے کہ انسان کسی چیز کو سمجھنے کے لیے عقل سے کام لے، سوچ بچار کرے، کسی چیز کا تجزیہ کرے اور کسی چیز کی معرفت کے لیے کوشاں ہو۔ لہذا علم اور معرفت اس کے شعور کے ادراک کے پہلو سے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اطاعت اور پیروی انسانی شعور کے ارادے کے پہلو سے ڈیولپ ہوتے ہیں، اور عشق و محبت انسانی شعور کے جذبے کے پہلو سے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ ہم بلا تأمل یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات ہست وجود میں بے شمار فلسفے، بے شمار نظریے اور بے شمار مذاہب وجود میں آئے، لیکن انسانی شخصیت کو دل و دماغ میں توازن اور اعتدال پیدا کر کے جو ہماگیریت اور جامعیت اسلام نے عطا کی ہے، وہ دنیا کا کوئی فلسفہ اور مذہب مہیا نہیں کر سکتا۔ اس لحاظ سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ کسی بھی مذہب، فلسفے اور کسی بھی نظریے کی پیروی اس وقت کی جاتی ہے جب وہ فلسفہ کسی پیکر محسوس کے ذریعے انسانوں تک آتا ہے۔ کوئی شخص اس فلسفے کو بیان کرتا ہے، اپنے قول سے اور اپنے عمل سے اس کی افادیت کو اجاگر کرتا ہے، تو فلسفہ دینے والا، اس مذہب کی تعلیم سے دنیا کو متعارف کرانے والا، اپنے قول اور عمل کے اعتبار سے اس فلسفے، نظریے اور مذہب میں ایک بنیادی، مرکزی اور محوری حیثیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس لیے تقاضا کیا جاتا ہے کہ اس فلسفے اور مذہب کے ماننے والے اس شخصیت جس کو بانی مذہب بالعموم لوگ کہتے ہیں، جس کو بانی فلسفہ کہتے ہیں، اس کی بات کو مانیں، اس کو سمجھیں، اس کی پیروی کریں۔ اس لحاظ سے اسلام جو دین فطرت ہے، یہ اللہ رب العزت نے نسل بنی آدم تک اپنی کامل ترین شکل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے عطا فرمایا۔ یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت بلا شک و شبہ دین اسلام میں اور اسلام کے مذہب و فلسفہ میں اساسی، مرکزی اور محوری حیثیت اختیار کر گئی، اور اس ہستی کا یہ حیثیت اختیار کرنا ایک ناگزیر امر ہے۔ اس لیے کہ تعلیم کو صاحب تعلیم سے جدا کر کے نہیں سمجھا جا سکتا، اور فکر کو صاحب فکر سے علیحدہ تصور کر کے فکر کی بھی نفی ہو جاتی ہے، صاحب فکر کی بھی نفی ہو جاتی ہے۔ ہاں، وہ فکر اور وہ فلسفے جن کا عمل سے کوئی تعلق نہ ہو، جو انسانی زندگی میں کوئی آئیڈیل، کوئی پیٹرن آف بیہیویئر، کوئی نمونہ کمال مہیا کرنے سے قاصر ہو، ان کو اگر اس فکر کے مہیا کرنے والے سے جدا کر کے علیحدہ تناظر میں بھی دیکھا جائے تو کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ لیکن اسلام جو فکر دیتا ہے وہ از اول تا آخر عملاً نمونہ کمال مہیا کرنے کے لیے دیتا ہے۔ اس لیے انسانی فکر، اسلام کے فکر کا کوئی گوشہ اگر اس فکر کے عطا کرنے والے یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے ایک لمحہ بھر کے لیے بھی جدا کر کے دیکھا جائے گا تو وہ نہ صرف حضور کی ذات کی نفی ہوگی بلکہ پورے دین اسلام کی نفی۔ اس لیے اقبال نے بجا طور پر کہا کہ بمصطفیٰ برسوں
خیش را کے دین ہماؤس، یعنی حضور کو اسلام میں دین ہماؤس کا مقام حاصل ہے۔ اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حدیث، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو اسلام میں دین ہماؤس کی حیثیت حاصل ہو گئی اور ہر لحاظ سے اساسی مرکزی اور محوری حیثیت کے حامل ہو گئے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن اور حدیث حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس دین کے پیروکاروں کا کس طرح کا تعلق وابستہ کرانا چاہتا ہے۔ کیا وہ تعلق صرف عقلی نوعیت کا چاہتا ہے یا اس کے ساتھ دل کے تعلق کا بھی امتزاج چاہتا ہے؟ اس لحاظ سے جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، حضور کا ذکر جمیل قرآن و سنت میں اور وحی الہی میں 3 طریقوں پر پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی نصوص بھی اس امر پر شاہد آدم اور ہزاروں احادیث مبارکہ بھی اس حقیقت پر منہ بولتی مائل۔ دوسری قسم ہے ذکر فضائل اور تیسری قسم ہے ذکر خصائل۔ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے والا شخص اس امر کا انکار نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی انکار کرے گا تو سوائے جہالت اور تعصب کے کوئی تیسرا سبب نہیں ہو سکتا کہ حضور کا ذکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شمائل، فضائل اور خصائل تینوں اعتبارات سے قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث نبوی میں بھی موجود ہے۔ شمائل کا ذکر، حضور کے شمائل کا ذکر اس لیے تاکہ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیکر حسن و جمال ہونا سامنے آئے، اور حضور کے حسن صورت کے بیان سے لوگوں کے دل اس حسن و جمال کے مظہر عتم کی طرف راغب ہو اور عشق اور محبت کا قلبی تعلق اس ذات کے ساتھ استوار کرے۔ اس لیے کہ جب حسن صورت بیان کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل اس کی طرف لبھائے جائیں، حسن محبت کو کھینچتا ہے۔ ذکر فضائل کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا تذکرہ کیا جائے، حضور کے کمال کو، پیغمبرانہ کمال کو، معجزانہ کمال کو، شخصی کمال کو، روحانی کمال کو اجاگر کر کے بیان کیا جائے، تاکہ لوگوں کے دل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور حضور کے اجلال کے جذبات سے مابو۔ ذکر شمائل نے لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت اور حضور کے عشق کے جذبے کو جنم دیا۔ ذکر فضائل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم کے جذبے کو جنم دیا، اور ذکر خصائل اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس میں حسن سیرت کا بیان ہوتا ہے، اس میں اسوہ رسول کا بیان ہوتا ہے، تاکہ حضور کی حیات طیبہ کے عملی پہلو لوگوں کے سامنے آئے اور یوں لوگوں کو اس اسوہ کی پیروی کا داعیہ ملے اور اس نمونہ حیات کی اتباع اور اطاعت کا جذبہ لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن صورت، حسن سیرت اور حسن فضیلت، ان 3 چیزوں کے اجتماع سے اسلام کا وہ ذکر بنتا ہے جس کو ہم ذکر نبی کہتے ہیں۔ ان 3 طرح کے اذکار میں جو تیسرا ذکر ہے جس کا تعلق ذکر خصائل سے ہے، جو حضور کی سیرت کے مطالعہ کا جذبہ پیدا کرتا ہے، وہ دعوت دیتا ہے انسان کی عقل کو کہ وہ سوچے کہ اتنی بہتر سیرت کا حامل آج تک دنیا میں کوئی شخص ہوا، اتنی کامل سیرت اور اتنے بہترین اسوہ اور نمونہ حیات کا حامل کیا کوئی شخص دنیا میں ہوا؟ تو سیرت کا مطالعہ انسانی عقل کو دعوت فکر دیتا ہے، اور حسن صورت اور حسن فضیلت یعنی شمائل اور فضائل کا ذکر انسانی دل کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ گویا حضور کے ذکر میں دونوں پہلو، یعنی عقل کا سامان بھی ہے غور و فکر کا، اور دل کا سامان محبت بھی ہے۔ اسلام کی پوری تاریخ میں جتنا کام اہل علم میں، اہل فکر میں، خواہ وہ مفسرین سے متعلق تھے، خواہ وہ محدثین کے طبقے سے متعلق تھے، جتنا کام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر اور حضور کے ذکر مبارک پر کیا گیا، وہ قرآن مجید کی پیروی میں ان تینوں میں سے کسی ایک ذکر کو بھی نظر انداز کر کے نہ کیا گیا۔ ہمیں اسلامی علم کی تاریخ واضح طور پر بتاتی ہے کہ حضور کے شمائل پر بھی کتابیں لکھی گئی اور حضور کے فضائل پر بھی کتابیں لکھی گئی،
امام ترمذی کی شمائل دنیا میں آج تک نمایاں مقام کی حامل ہے، اور قاضی ایاز کے فضائل الشفا کے نام پر بھی دنیا میں نمایاں امتیاز کے حامل۔ محدثین کرام نے کبھی بھی ان تینوں میں سے کسی ایک ذکر کی اہمیت کا انکار نہ کیا، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امت کے افراد کا اور مطالعہ کرنے والوں کا تعلق صرف دماغی اور ذہنی نوعیت کا استوار ہوا تو پھر وہ تعلق بالآخر تنقیدی تعلق بن جائے گا، اور اگر اس کے ساتھ قلبی تعلق استوار ہوا تو پھر عشق و محبت کی بنا پر ان کے اندر اطاعت، اتباع، بلکہ جان قربان کر دینے کا جذبہ رہے گا۔ عقل کبھی قربانی پر آمادہ نہیں کرتی، عقل ہمیشہ سود و زیاں کے پیمانے پر سوچتی ہے۔ اقبال کا یہ کہنا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ اسلام امت مسلمہ سے یہ تقاضا، صرف یہ تقاضا نہیں کرتا کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر غور کریں، سوچ وچار کریں اور اس کا تنقیدی اعتبار سے جائزہ لیں۔ نہیں، تنقیدی اعتبار سے جائزہ لینے کی دعوت تو اہل کفر کو دی جاتی ہے کہ آؤ عقل کو سنبھالو، سوچ وچار کرو، اگر کوئی نقص اس کے اسوہ میں نظر آتا ہے تو اس کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دو، اور اگر اس کی سیرت کے سارے پہلو اور ساری جہتیں تمہاری عقل اور خرد کے سارے پیمانوں پر پرکھ لینے کے باوجود بھی ہر نقص سے مبرہ اور پاک ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم اس نبی کی غلامی کے توق کو اپنے گلے میں نہیں ڈالتے؟ فقد لبثت فیکم عمرا افلا تعقلون کی دعوت یہ کبھی بھی اہل ایمان کو نہ دی گئی بلکہ اہل کفر کو دی گئی۔ 40 برس کے بعد جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوی نبوت کیا اور انکار کرنے والے منکر ہو گئے حضور کی نبوت و رسالت کے، ان کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ لوگوں، تم میری نبوت و رسالت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں اس دعوے سے پہلے 40 برس اپنی عمر کے تمہارے اندر بسر کر چکا ہوں۔ میرے شب و روز، میری خلوت و جلوت، میری زندگی کے جملہ احوال و اعمال، اس کا ہر ہر پہلو اور ہر ہر جہت پوری تفصیل کے ساتھ تمہارے سامنے ہے، روشن کتاب کی مانند تمہارے سامنے ہے۔ میری کتاب حیات کا ایک ایک ورق پلٹ کے دیکھو، اگر کہیں کوئی نقص، کوئی وہم گماں اور کوئی خامی اور کوئی عیب نظر آتا ہے تو پھر میرے دعوے کو بھی اٹھا کے ایک طرف رکھ دینا، اور اگر میری کتاب سیرت کا ایک مقام بھی دھبا دار نظر نہیں آتا تو پھر میری سیرت کا اتنا کامل ہونا اللہ کے ایک ہونے کی دلیل قبول کرنا۔ تو عقل و خرد کا تنقیدی جائزہ یہ اہل کفر کو دیا گیا، لیکن جب وہ کفر کی حالت کو چھوڑ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حلقہ غلامی میں آ گئے تو پھر حضور کو دیکھنے کا زاویہ نگاہ بھی بدل گیا۔ پہلے زاویہ تنقید کا تھا، اب زاویہ عقیدت کا ہو گیا۔ پہلے زاویہ سوچنے سمجھنے کا تھا، اب زاویہ بن دیکھے مان لینے کا ہو گیا۔ پہلے زاویہ پرکھنے کا تھا، اب زاویہ گردن جھکا دینے کا ہو گیا۔ اس لیے جب انسان ایمان کو قبول کر لیتا ہے تو پھر اسے عقل سے پرکھنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اس لیے کہ پرکھنے کا وقت جو تھا وہ گزر چکا۔ اب اسے کہا جاتا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ اب ایمان لانے کے بعد تعظیم و تکریم کی بات کی جاتی ہے، اس کے مشن کی تائید کی بات کی جاتی ہے، اور جو کچھ وہ لایا ہے اس کی آنکھیں بند کر کے پیروی کی بات کی جاتی ہے۔ یہ تعظیم و ادب اور عشق و محبت کی کیفیتیں جب ملتی ہیں تو پھر عقل کے ساتھ حضور کی حیات طیبہ کا مطالعہ مکمل ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ محض مطالعہ سیرت تنقیدی اعتبار سے کر لینے سے ہی مطالعہ ذکر نبی کا حق ادا ہوتا ہے، وہ غلط فہمی میں ہے، اس لیے کہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ جہاں جن مقامات پر فضائل سیرت کا بیان ہے وہاں تو اس نقطۂ نظر کی تائید ملتی، لیکن ان مقامات کی اس پر کیا کہیے گا جہاں رب ذوالجلال شہر مکہ کی ان گلیوں کی قسم کھاتے ہیں جہاں حضور کے تلوے لگے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے کیا پڑی کہ میں قسم کھاؤں، اور میں قسم کھانے سے بے نیاز ہوں، میں مستغنی عن القسم ہوں لا زائدہ کی بنا پر، اور میں ہر چیز کا خالق ہو کر کبھی قسم کھانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اور میں قسمیں نہیں کھایا کرتا، تو باوجود قسموں سے بے نیاز ہو کر میں پھر بھی شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ کیوں کھاتا ہوں؟ اس لیے نہیں کہ یہاں کعبہ ہے، یہاں حجر اسود ہے، یہاں حتیم اور مکان ابراہیم ہے،
یہاں صفا اور مروہ ہے، یہ سب چیزیں شہر مکہ میں موجود صحیح، لیکن پھر بھی یہ شہر میری قسم کے لائق نہیں بنتا۔ میں جو قسم کھاتا ہوں اس لیے کہ وان صحیح بہذا البلد، محبوب تیرے قدموں کے تلے سے ایسی جگہ۔ اب بتائیے گا یہاں کس سیرت کا بیان ہے، یا امر و نہیں کے کس پہلو کا بیان ہے، حلت و حرمت کے کس پہلو کا بیان ہے، عقائد کے کس بات کا ذکر ہے، توحید اور حشر و نشر کے کس تفسیر کا ذکر ہے، یہاں وحی الہی کی کس تعلیماتی گوشے کا ذکر ہے۔ آپ کو کہنا ہوگا کہ یہاں سوائے حضور کی محبت کا چراغ جلانے کے اور عظمت اور تکریم مصطفی کا چراغ فروزاں کرنے کے اور دلوں کو حضور کی محبت کی جوت میں رنگنے کے اور کوئی شے موجود